ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورات فإنها خرجت استشرفها الشيطان وإنها أقرب ما يكون إلى الله وهي في قعر بيتها. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء، سورۃ البقرہ، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الطلاق، ان صورتوں میں مردوں اور عورتوں کی زندگی کیسے گزرے، ان کی شادی بیاہ کیسے ہوں، ان کی طلاق کی نوبت آ جائے تب کیا ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تب کیا ہو، ان صورتوں میں مفصل بیان کیا ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو ان صورتوں کی 3 مہینے میں 1 مرتبہ ترجمے تفسیر کے ساتھ تلاوت کر لینی چاہیے، پڑھ لینا چاہیے. پھر سے سن لیجئے: سورۃ النساء، سورۃ البقرہ، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ الطلاق. یہ 5 صورتیں. دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مردوں عورتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں کچھ خاص ہے. اگر کوئی شوہر اور کوئی بیوی ان کی تلاوت کر لیتا ہے 3 مہینے میں 1 بار، 5 صورتوں کا ترجمہ، 5 صورتوں کی تشریح، تفسیر، سب کچھ 3 مہینے میں 1 بار. وہ 5 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 مہینے میں کہہ رہا ہوں 1 بار اگر وہ پڑھ لیتا ہے
تو سال میں 4 مرتبہ ہوا. یہ سال میں جو 4 مرتبہ وہ پڑھ لے گا، آپ یقین جانیے اس گھر کا ماحول جنت جیسا ہو جائے گا. بہت بہترین ماحول ہوگا. میاں کا ماحول، تعلق بیوی کے ساتھ، بیوی کا تعلق شوہر کے ساتھ، دونوں والدین کا تعلق اولاد کے ساتھ، اولاد کا تعلق والدین کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر پردے وغیرہ کا سب کچھ معقول بیان فرما دیا ہے. میں نے خطبے میں بتایا تھا آپ کو کہ عورتوں کے تعلق سے نمبر 1 پر یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں. وقرن فی بیوتکن، کیسے رہیں آپ سن چکے. نمبر 2 پر میں نے کہا تھا کہ باہر کے لوگ ضرورت پر جب آئیں تو پھر تمہارے پاس پاور ہے، گھر کے مردوں کو عورتوں کو، باہر کے مردوں کو اور عورتوں کو اجازت دے نہ دے. اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ آ سکتے ہیں، نہیں تو انہیں واپس جانا ہوگا. باہر والوں کو کہا کہ آپ جس گھر کے اندر جائیں تو اجازت لیں، بن اجازت کے اندر داخل نہ ہو. یہ بھی تفصیلی آپ بیان سن چکے. اندر کیسے رہیں، باہر والے کیسے جائیں. آج ایک تیسری بات میں بتانے جا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج یہ موضوع مکمل ہو. کچھ باقی رہ گیا تو میری مجبوری ہوگی. گھر کے اندر ایک تو خود کے نابالغ بچے ہوتے ہیں اور ایک خود کے بالغ بچے ہوتے ہیں. جو نابالغ ہوتے ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں، پیدا ہوئے 10 سال 12 سال کے جب پہنچے تو اس کے بعد وہ بالغ ہو گئے. اور ایک وہ جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری باندیاں لونڈیاں ہیں، اور ایک وہ بھی جو غلام نہیں ہے، لونڈیاں نہیں ہیں، تنخواہوں پر تم نے ان کو ملازم رکھا ہے، نوکر چاکر ہے. غلام خریدے جاتے تھے، وہ مالک ہیں، آپ ان کی ملکیت میں ہیں، ان کی چیز الگ ہے، ان کے قوانین الگ ہیں. جو نوکر تنخواہوں پہ رکھے ہیں ان کے قوانین الگ ہیں. ان کے ساتھ گھر کی عورتوں کا معاملہ اب کیسا ہو، بالغ ہو تو کیسا اور نابالغ ہو تو کیسا. اللہ رب العالمین نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. پہلی آیت سنیں، یہ بھی سورہ نور کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے گھر کے ملکیت کے جو غلام ہیں، ملکت ایمانکم، جنہیں تم نے خرید رکھا ہے، زر خرید ہے. کسی موقع پر مجھے یاد دلانا، پوری دنیا کے اندر بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو ان کے قرآن اور ان کے حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ غلام رکھو. ان کے یہاں غلام ہوتے تھے، یہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب اس کا کانسیپٹ پوری دنیا کے لوگوں نے پڑھا کہ یہ غلام مسلمانوں کے پاس کیوں ہوتے تھے، تو اسی پہ وہ مسلمان ہو گئے. مختصراً یہ کہ جب کوئی مسلمان کسی کو اس وقت غلام بناتا تھا، وہ مجبوری تھی کیونکہ چلن پہلے سے چلا آ رہا تھا. دوسری بات یہ، جو غلام بناتا تھا وہ ان کی زندگی کے لیے ہوتا تھا.
ان کی بقا کے لیے ہوتا تھا، ان کے تحفظ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے، جو تم کھاؤ غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو غلاموں کو پہناؤ، تم بیمار ہو اپنا علاج کراتے ہو غلاموں کا علاج کراؤ، ان پر ظلم ستم مت کرو، ان کو بہترین تعلیم دو، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، اور ضرورت بر ضرورت تم انہیں آزاد کر دیا کرو۔ ایک غلام کے ایک صحابی رسول نے تھپڑ مار دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا تم نے اس کو تھپڑ مارا کیوں؟ اس لیے تم اس پر حاکم ہو، لیکن ایک بات سنو، تم جتنی اس پر حکومت چلا سکتے ہو، جتنا تمہارا پاور ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا تم پر پاور ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے کہا، میں نے زندگی بھر اپنے غلام کو کبھی نہیں ڈانٹا، بتاؤں گا کبھی۔ الغرض فرمایا کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ گھر کے بچوں کو اور غلاموں کو، آنے والے نوکروں چاکروں کو، جن روموں میں تم رہتے ہو، جن کمروں میں تم رہتے ہو، یا کوئی روم و کمرہ نہیں ہے، چھوٹی سی کٹیا ہے ڈائریکٹ، اور باہر پردہ وغیرہ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے صحیح 3 وقتوں میں خاص طور سے اجازت لے کر اندر آنا ضروری ہے۔ ابھی تو باہر والی پوری دنیا تھی کہ اجازت لے کر اندر جاؤ ورنہ داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ارجعوا، لوٹ جاؤ، تو تم لوٹ جاؤ، لیکن اب گھر کے اندر دیکھ لو تماشا۔ لوگ کہیں گے کہ مولوی ملاؤں نے ہمارا چین و سکون غارت کر دیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نازل کیے ہیں، دوش دینا ہے تو اللہ کو دو۔ مولوی تو میسنجر ہے، پہنچانے والا ہے، مولوی کا کوئی قصور نہیں۔ فرمایا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہاری ملکیت کے جو غلام ہیں، تمہاری مٹھی تمہارے ہاتھوں میں ہیں، وہ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ، اور تم میں جو نابالغ بچے ہیں ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ یہ دونوں 3 مرات، 3 موقعوں پر، الگ الگ 3 موقعوں پر اجازت لے کر ہی اندر داخل ہوں، جہاں میاں بیوی رہتے وہاں۔ اب وہ 3 موقع سنو کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار ٹانگتے ہو، اتار رکھتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ 3 موقعوں پر آپ کا بچہ بھی اگر آپ روم میں ہیں اجازت لیے بغیر اندر نہیں آ سکتا۔ اور یہ بڑوں کو ہی تعلیم دینا ہوگی، بچوں جب میں اندر ہوں، ماں کہے گی باپ کہے گا تو نوک کر کے آنا، اجازت لے کر آنا۔ معلوم نہیں تم کس اوستھا میں ہو، کس پوزیشن میں ہو۔ دیکھو ایک بات اور سن لو آپ اچھی طریقے سے، یہ یاد رکھنی چاہیے آپ کو۔ ایک تو یہ ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے نہیں کہا۔ فجر کا ایک وقت ہے، اللہ کہہ دیتا ہے من قبل الفجر، فجر سے پہلے نہ، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ ادھر ایک یہ ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے وقت سے اللہ رب العالمین کا نماز سے، صلاۃ سے گہرا تعلق ہے، اس لیے دونوں جوڑا، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے۔ اب دوسری بات آخری والی، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، وہاں بھی نماز کا نام لیا،
ادھر فجر کی نماز ادھر عشاء کی نماز، اور ان دونوں وقتوں کو کیا کہا؟ اس کو کہا عشاء کے بعد، یعنی بندہ تھکا ہارا ہوتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے، عشاء کے بعد سوتا ہے، اور جب عشاء کے بعد وہ جلدی سوتا ہے تو اس کی آنکھ فجر سے پہلے 3 ساڑھے 3 بجے اپنے آپ آٹومیٹک کھل جاتی ہے، اور جب وہ کھل جاتی ہے آنکھ تو سب سے پہلے اس کے دائیں بائیں اس کی بیوی اس کو نظر آتی ہے، اور تو کوئی ہے نہیں روم میں، اور جب وہ بیوی کو دیکھتا ہے تو تنہا مرد کبھی رہ نہیں پاتا، اس کو چاہیے کوئی بات چیت کرنے والا، وہ سب سے پہلے اس کو اٹھاتا ہے، بیگم نکلی جا رہی ہے میری دم، اٹھو بات چیت کرو کچھ۔ اچھا، وہ اٹھتی ہیں، اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی ہے، بولو بلاس سے فراغت ہوتی ہے، بات چیت ہی کرتے رہتے ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں مسجد میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، چلو باتیں کریں، کبھی کچھ اور بھی کام دھام ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے گھر کے غلاموں، اے باندیوں، اے نوکروں، اے وہ بچوں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہو، بن اجازت کے اس وقت اندر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے کتنا بہترین اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا، اس سسٹم سے چلے زنا ختم ہو جائے گا، عیاشی ختم ہو جائے گی، لڑکیوں کا بھگانا اور لڑکیوں کا بھاگنا رب کعبہ کی قسم ختم ہو جائے گا۔ ہم ان پر عمل نہیں کرواتے، ان کو مواقع دیتے ہیں، ان کے اندر حیجان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا دیکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فجر سے پہلے اللہ چاہتا ہے، اے میرے بندو تمہارا ٹائم ہے اٹھنے کا، اور ادھر جو کہا عشاء کے بعد یہ پردے کا وقت ہے، اللہ رب العالمین یہ پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے، اے انسانوں یہ تمہارا ٹائم ہے سونے کا۔ اور جو ظہر کا وقت اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، یہ ہے تمہارے آرام کرنے کا۔ یہاں تھوڑا سا جو آرام کرتا ہے، نیند بھی مار لیتا ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس کو قیلولہ عربی میں کہتے ہیں، اس وقت بھی تم آؤ لیکن اجازت لے کر۔ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے سوا اور وقتوں میں ایک دوسرے کو خوب دیکھو آؤ جاؤ، نہ ان پر کوئی گناہ نہ ان پر کوئی گناہ۔ اب آگے چلے سورہ نور کی ایک اور آیت ہے، اس میں اب آخری اللہ رب العالمین کا ایک قانون بچا ہے۔ گھر میں کیسے رہو، باہر کے کیسے اندر جائیں، اندر جو رہ رہے ہیں وہ کیسے رہیں۔ اب عورت باہر تو نکلے گی دنیا میں کبھی، سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے۔ کیوں؟ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں، کالے پیلے لال ہرے نیلے کپڑوں والے، جوان بچے بالغ نابالغ بوڑھے 70 80 90 100 سال والے، ہر آئٹم لے لو، اور پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اگر آپ کسی سے پوچھو یہ 70 سال کے ہیں، اچھا آگے کہا یہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بڑی حسین جمیل خوبصورت بیوی مل جائے، ہو جائے گی مولانا صاحب؟ یا آپ سے کوئی کہے ہو جائے گی تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے کیا بات کر رہے ہو آپ بھی، یہ بات کرنے کی ہے اس وقت میں، یہ تو ان کے جانے کا ٹائم ہے، وہاں کے انتظامات کرنا چاہیے، وہ بات صحیح بھی ہے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ 70 سال کا بوڑھا اور 20 سال کی جوان لڑکی
شادی ہو جائے گی؟ تو کہا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں نوٹ کہتا ہے کہ ہو جائے گی۔ نوٹ، یہ نوٹ بولتا ہے، یہ بے گناہ کو مجرم اور مجرم کو گناہگار ثابت کروا دیتا ہے۔ 70-80 سال کے بغل میں تم کہو شادی تو شادی، روڈ پہ نوٹ دے دو، روڈ پہ ننگی برہنہ عورت آ جائے گی 18 اور 20 سال کی۔ نوٹ بولتا ہے، نوٹ سب کچھ کروا سکتا ہے۔ اسی خطرناک دنیا میں اب اس کا قدم جب نکلے گا باہر کہ ہر قسم کے لوگ مجھے ملیں گے، اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ زور اسی پر دیا ہے۔ مردوں کو 2 باتیں کہیں بس، کیونکہ لالی بارڈر کریم و چھم چھم کھم کھم ہونے والی یہ زیور تو پہنتا نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان مؤمنین سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مردوں کا کام گھر کا نہیں ہے، باہر کا ہے۔ اس دکان آنا، اس دکان جانا، یہاں سے مال خریدنا، وہاں بیچنا، اس دکان بیٹھنا بیچنا، اس دکان بیٹھنا، اس پھڑ پہ بیٹھنا، یہ سب ہوتا ہے، وہ باہر کا آدمی ہے۔ اسی لیے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اسی میں ان کے لیے پاکی ہے، اسی میں وہ پاک رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ بس 2 باتیں، نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بس۔ اگر یہ بھی 16، 17، 18 سنگار کرتا تو اس کے لیے بھی بڑے قانون ہوتے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو بہت بات کی خبر تھی کہ یہ کچھ کرے گا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا، لیکن کہا کہ جب کرے گا تب چھوڑو، عام طور کی بات کرو کہ لوگ نہیں کرتے۔ اب یہ بندے بھی پہن رہا ہے، نتنی بھی پہن رہا ہے، عورت چوڑی پہنتی ہے، یہ بھی کڑا پہن رہا ہے، عورت مہندی لگوا دی تھی، یہ بھی اپنی بازوؤں میں ہاتھوں پہ ٹیٹو کے نام سے بنوا رہا ہے، وہ مہندی جیسا ہے، وہ اسی لائن میں آ رہا ہے۔ لیکن عام طور پر وہ نہاتا دھوتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اس میں 2 ہی آئٹم بچتے ہیں، اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت ہوگی۔ عورت کا معاملہ بہت خطرناک ہے، وہ لاکھوں کا زیور بھی پہن کے نکل سکتی ہے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ نور کی۔ اب آیت نمبر 31 سنو۔ پہلے نمبر پر یاد رکھنا، مردوں کو ٹارگیٹ کیا ہے، یہی مت چلانا کہ عورتوں تمہارے لیے پردہ ہے، تمہارے لیے پردہ ہے، تمہاری نگاہوں کو نیچی تمہیں رکھنا ہے، تمہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کی قسم نمبر 1 پر اللہ نے تمہیں لیا ہے، اے مردو، یغضوا من ابصارہم، جہاں بھی تم بازار میں، گلیوں میں، محلوں میں، دکانوں پر، جہاں بھی تم ہو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلے نمبر پر آپ ہیں، آیت نمبر 30، جسٹ اس کے بعد آیت نمبر 31 ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 31۔ یہاں اللہ نے بیان کیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنہ عورتوں سے کہہ دے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
دونوں قانون سیم سیم، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ نمبر 1 پر مردوں سے کہا تھا یغضوا من ابصارہم، یہاں بھی نمبر 1 پر یغضضن من ابصارہن، وہاں تھا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہاں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهَا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ دونوں برابر ہو گئے۔ آگے ان کا بل زیادہ ہے، ان کا بل چک گیا، ان کا زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس مال بہت ہے، گلے میں ہار ہے 2-3 تولے کا، پیروں میں بھی چھم چھم بجنے والے آئٹم ہیں، اور ہاتھوں میں بھی کھن کھن ہونے والے آئٹم ہیں، چہرہ بھی حسین و جمیل ہے، مردوں سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے۔ مردوں کو فریفتہ ان پر ہونے کے لیے شیطان کا لشکر تیار کھڑا ہے کہ ہو جاؤ تیار، یہ آ رہی ہے، اس کا لباس، اس کا فگر، اسی لیے تو مرد ساری زندگی اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی خاص بات رکھی ہے، بنا عورت کے مرد نہیں رہ پاتا۔ جو شادی نہیں کرتے وہ اکثر و بیشتر عیاش ہوتے، زناکاری زناؤں کے اڈوں میں جاتے، ضرورت ان کو بھی ہے، گناہ مول لیتے۔ عرض یہ کر رہا تھا یہاں 2 باتیں سیم سیم ہیں، لیکن چونکہ اب یہ زیادہ بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل ہے، لدی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے اب آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گلی میں، محلوں میں، روڈوں پر، سفر میں، حفاظت کرتے کرتے بھی اگر کوئی تمہارا انگ برہنہ ہو جائے اور دکھ جائے، از خود تم نے نہ دکھایا ہو، ہوا چلی برقع تھوڑا سا اڑ گیا، یا اللہ نے ہی ایسا بنایا کہ کبھی کچھ دکھ ہی جاتا ہے، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، وہ تمہارے بس کے باہر ہے۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب بھی تم باہر شارع عام پر نکلو اس وقت تمہارے سینے پر اوڑھنیاں ہونی چاہیے، تم با پردہ ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پہلے بھی کہا تھا اور پھر دوبارہ اللہ نے کہا اپنے زینت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ 2 بار ایک ہی آیت میں اللہ نے ٹرائی مار دی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کا دکھاوا کسی کے سامنے مت کرو مگر جو از خود نظر آ جائے۔ یہاں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اپنے زینت کا دکھاوا مت کرو مگر، اب وہ لسٹ آ رہی ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، گنتے جاؤ، اس آیت میں 12 لوگ ہیں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر ہاں تم اپنی زینت کا دکھاوا اپنے شوہروں کے سامنے کرو، او آبائهن، اپنے والد محترم کے سامنے کرو، آباء بعولتهن، اور اپنے شوہر کے والد یعنی اپنے سسر کے سامنے کرو، او ابنائہن، اور جو تمہارے بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی تم اظہار کر سکتی ہو، ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن، اور تمہارے شوہر کے جو دوسرے بیٹے ہیں یعنی انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 بچے آپ سے ہیں، 3 ان سے ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، وہ بھی ایسا ہی تمہیں سمجھے کہ تم جیسے ان کی سگی ماں ہو، اور تم بھی ان کو ایسا ہی سمجھو کہ وہ تمہارے بیٹے ہیں سوتیلے لیکن پردہ نہیں ہے۔ او ابنائہن، اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، اور اپنے شوہر کے بیٹے دونوں سے پردہ نہیں ہے، او اخوانہن، اور جو تمہارے بھائی ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، او بنی اخوانہن، اور جو تمہارے بھائی ہیں ان کے جو بچے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی کھوپڑی میں خالہ ذات، چچی ذات، فلانا ذات، دھماکہ ذات،
چارپائیوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں خالہ زاد لوگ. پوچھا یہ کون ہے؟ میرا خالہ زاد بھائی ہے. بھائی ہے نا، سگا تو نہیں ہے، اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو موت ہے جو گھر کے اندر شوہر کا سگا بھائی ہے. دیکھو رننگ، دیکھو پہلے نمبر پر الا لبعولتہن شوہر، نمبر 1 پر باپ کو نہیں رکھا، کیونکہ باپ نے تو 20 سال 18 سال پالا، اور اگر 70 سال عمر ہوئی تو اب پتی کے بعد اب پلے گی نہ زیادہ. نمبر 1 پر رکھا شوہر کو. پردے کا جب ذکر کیا کہ ان کے سامنے تم اپنی زینت کو دکھاؤ، الا لبعولتہن، جو تمہارے ہسبینڈ ہے، پتی ہے. اس گھر سے اللہ رب العالمین نے فوراً اس کے گھر میں چھلانگ لگا دی. کس کے گھر میں؟ جو اس کا اپنا جہاں پیدا ہوئی تھی. پہلے نمبر پر شوہر، دوسرے نمبر پر باپ. الا لبعولتہن او آبائہن، نمبر 2 پر اس کے والد، اور وہاں سے چھلانگ پھر یہاں لگا دی، او آباء بعولتہن، تمہارے پتی کے والد. سسٹم دیکھیے اس کا، ایسے ہی کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا. کرم سنکھیا دیکھیے کتنی لاجواب ہے. پتی، پھر لڑکی کا باپ، پھر اس کے بعد پتی کا باپ، ایسے گھٹے ہیں. الا لبعولتہن، تمہارے پتی، او آبائہن، تمہارے باپ، او آباء بعولتہن، تمہارے پتی کے باپ. اب دیکھیے اب کون بچا خاص اسی گھر میں؟ او ابنائہن، تمہارے بچے. اور اب دوسرے نمبر پر او ابناء بعولتہن، تمہارے پتی کے بچے. پتی کے بچوں کو آگے نہیں لیا، اپنے پہلے، بعد میں دوسرے کے. یہ مجھ سے پیدا ہے، یہ میرے شوہر سے، دوسری بیوی سے پیدا ہے. او ابنائہن، تمہارے بچے. او ابناء بعولتہن، تمہارے پتی کے وہ بچے جو کسی اور عورت سے پیدا ہے. او اخوانہن، اب پھر اسی گھر میں تمہارے بھائی، ان کے سامنے بھی تم پردہ نہیں کر سکتی، زینت دکھاؤ ان کو. اور بھائیوں کے بعد پھر آگے چلو، او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بچے. بچوں کو اوپر نہیں رکھا، پہلے باپ کو، پھر اس کے بعد بچوں کو، اس کے بعد او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، تمہاری بہنوں کے بچے، یعنی تمہارے بھانجے، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. او نسائہن، تمہاری جو میل جول کی عورتیں ہیں ان کے سامنے. ہر عورت کے سامنے نہیں ہے. ساڑی پہنے ہوئے، پیٹ دکھاتی ہوئی، بل کھاتی ہوئی، 16-18 سنگار چپڑ کر عورتیں آ جائیں، ان سے بھاگنے کا دور حکم ہے. یہ حدیث کے اندر خلاصہ ملے گا. نیک پاک دامن عورتوں کے پاس تمہیں بیٹھنا ہے، گندی عورتوں کے پاس سے تمہیں بھاگنا ہے، یا انہیں لات مار کے بھگا دینا ہے، بھاگو یہاں سے. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، اور جو تمہاری ملکیت کے غلام ہیں ان کے سامنے بھی تم اظہار کر سکتی ہو. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، نوکر چاکر ایسے زیادہ عمر والے ہیں جنہیں اب عورتوں کی خواہش نہیں ہے، جوان پٹھے نہیں، نوکر ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈرائیور ہے. کیا کرتا ہے؟ شیف ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر پہ کوک ہے. وہ کوک کے نام پہ، یہ شیف کے نام پہ، یہ ڈرائیور کے نام پہ معلوم نہیں کیا کیا گھوٹالے اندر ہو رہے ہیں. گھر میں وہی آ جا سکتے ہیں جن کو عورتوں کی خواہش نہ ہو، 70 کے اوپر، 60 کے اوپر ہو، آہستہ آہستہ چلتے ہو، بیوی جی بیوی جی، امی جی امی جی کہتے ہو، مالکن صاحبہ کہتے ہو. ورنہ دنیا نے دیکھا ہے انسان تو انسان، گھر کے اندر اگر عورتوں نے کتا بھی پالا تو عورتوں نے کتے سے زنا کرایا. انسان کیا چیز ہے؟ یہ کہاں بچ پائے گا؟ دیکھو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جائے گا. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مرد سمجھا کتا ہے،
کتے نے زنا کیا، انسان بچ جائے گا؟ کیا سسٹم ہے؟ رب العالمین تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے دنیا کا سب سے بہترین مذہب دیا۔ اے اللہ اس پر تو عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمیں جنت عطا فرما دے، ساری دنیا کے جمیع مسلمانوں کو تو جنت عطا فرما دے۔ یہ ہے وہ کانسیپٹ۔ اب حدیث سنو، اب 2 حدیثیں ہیں لیکن ٹائم 5 منٹ ہے، کوشش کرتا ہوں۔ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة۔ سالم بن عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں سالم رحمہ اللہ، کہتے ہیں مجھے یہ بات، یہ خبر، یہ حدیث میرے والد سے مجھے پہنچی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری پردہ ہے۔ میں نے ایک موقع پہ کہا تھا عورت کے معنی پردہ، اور امرأۃ عربی میں کہتے ہیں عورت کو، امرأۃ عورت، الامرأۃ عورہ، عورت پوری پردہ ہے۔ جو عورت پردہ تھی ہم ہندوستانی اس کو عورت کہتے ہیں، یعنی پردہ 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 کہہ کر اس کو ذلیل کر دیا، وہ برہنہ ہے۔ جہاں وہ کچھ دکھا نہیں دیتی، لٹکے جھٹکے چہرے مہرے، تب تک وہ کہتی ہے کہ مزہ نہیں۔ ایک عورت ہوٹل میں بیٹھی تھی، جوان لڑکی، اور اس کی سہیلن تھی، 15-20 منٹ کے بعد بولی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ سہیلن بولی کیوں آ رہا ہے؟ کہا وہ سامنے جو بیٹھا ہے بہت خوبصورت نوجوان ہے، میں نے اتنا میک اپ کیا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا، اس لیے غصہ آ رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے آج۔ صحیح فرمایا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرب قیامت آخری زمانے کے لوگ اور ان میں عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی یا خود ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری پردہ ہے۔ وَإِنَّهَا خرجت استرجعها الشیطان، وہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو لوگوں کے سامنے خوبصورت و حسین بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور جب وہ عورت اپنے گھر میں رہتی ہے تو اللہ کے بہت سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ عورت کا مقام کتنا بڑا ہے، گھر سے نکلے گی بناؤ سنگار کا اظہار کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو فرمایا رفعہ الشیطان، اس کو شیطان نے لوگوں کے سامنے پروس دیا۔ اگر کوئی عورت گھر میں لالی پاؤڈر سنگار کرتی ہے اور اس کا دماغ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، تو یاد رکھو اس کو شیطان نے تیار کیا۔ شیطان نے اس لیے تیار کیا کہ تم نے شیطانوں کے ٹولے گھر میں پال رکھے، وہ تو یہی کروائے گا۔ اس تشرفہ الشیطان، شیطان جب تم گھر سے نکلتی ہو فإنَّا خَرَجَتْ، تو وہ تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور جب عورت گھر میں رہتی ہے أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ، اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کتنی خوش نصیب عورت ہے، ہم سب یہی تو چاہتے ہیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک حدیث باقی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے خطبے میں بھی کچھ بیان یہی اور ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بہت اہم اور خاص حدیث ہے، سنیں گے تو دل تڑپ جائے گا آپ کو۔ ممکن ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ کہا میں نے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جنہوں نے جو سنا سننے کے بعد سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، میرے گھرانے کی تمام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کو پردہ نشین بنا، الہی مردوں کو پردہ نشین بنا، اور ایسا پردہ بس اتنا کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ الہی اس دین کے کام کو جو خطبوں کے ذریعے سے جو بھی ہو جاتا ہے قبول فرما، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔